السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دا ہربلس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے ضیق النفس، یعنی سانس کی تنگی، سانس کا دشواری کے ساتھ آنا، سانس لینے میں کھچاؤ کا پیدا ہونا، یا یہ دم کا گھٹنا جسے بھی کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آج کی ہماری ویڈیو ہے۔ تو اس میں جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ اس کی تعریف میں یہی ہے کہ سانس تنگی کے ساتھ آتا ہے، سانس لینے کے اندر دم گھٹتا ہے، یعنی جیسے دشواری کے ساتھ سانس بچہ لیتا ہے یا بڑا لیتا ہے، یعنی سانس کھینچ کے لمبی سانس لیتا ہے۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ تو اس کے اسباب کے اندر کیا ہے کہ اس کے اسباب میں یہ جب بچے یا یہ بڑے حضرات یہ خاص طور پہ یہ چاول وغیرہ یا ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا بچے آئس کریم کلفی وغیرہ یا پاپڑ وغیرہ کھاتے ہیں، تو لازمی بات ہے سینے میں انفیکشن ہوتی ہے۔ سینے میں انفیکشن کے ساتھ اندر بلغم پیدا ہوتی ہے، اور بلغم جب گاڑھی ہو جاتی ہے تو لازمی بات ہے جب اندر جو پھیپھڑے کی نالیاں ہیں تو ان کے اندر جب بلغم جمی ہوئی ہے تو لازمی بات ہے سانس لینے میں دشواری پیدا ہوگی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بلغم کا پیدا ہو جانا، بلغم کا گاڑھا ہو جانا، جس کی وجہ سے یہ سانس تنگی سے آ سکتے ہیں، یعنی اس کے اسباب میں سے ہے۔ اسی طرح یہ سینہ اور پھیپھڑے کے اندر کوئی اور ایسا مرض پیدا ہو جاتا ہے، مثلا دق یا سل جس کو ٹی بی کہا جاتا ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، یا کوئی چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے، یا پیٹ کے اندر افارہ گیس بن جاتی ہے، یعنی اس کے اسباب میں بہت زیادہ اسباب ہو سکتے ہیں۔ یا پیٹ میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ افارہ گیس بنتی ہے، افارہ گیس کی وجہ سے بھی سانس تنگی کے ساتھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یا کوئی ایسی غذا ایسی کھائی ہے جس کی وجہ سے جو ہے کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوا، اس کی وجہ سے بھی یہ سانس لینے میں دشواری پیدا ہو سکتی ہے۔ یا گرمی کے اندر بندہ پھرتا رہا ہے، فوراً اے سی والے کمرے میں چلا گیا ہے، تو اے سی والے کمرے کی ٹھنڈک جو ہی اس کے سانس کے ذریعے اندر گئی ہے تو اس کے یہ پھیپھڑے جو ہے یہ متاثر ہو گئے، یعنی یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں، مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ بعض جس طرح میں نے آپ کو بتایا سردی کا لگ جانا، یا گرمی جسم کا گرم سرد ہو جانا، اس کی وجہ سے بھی یہ پھیپھڑے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یا یہ جو گلے جسے ہم ٹانسلز کہتے ہیں، ٹانسلز کے اندر ورم ہو جاتا ہے، سوزش ہو جاتی ہے، یا جیسے یہ خناق کی بیماری ہے جس میں بھی یہ گلے ورم ہوتے ہیں، یہ اگر تکلیف موجود ہے تو اس کی وجہ سے بھی سانس تنگی کے ساتھ آ سکتا ہے۔ یا یہ گرد و غبار کی وجہ سے یہ کھانسی وغیرہ، یا یہ دھوئیں میں کچھ جو لوگ کام کرتے ہیں دھوئیں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، یا گرد و غبار کے اندر بیٹھے رہیں، کام کرتے رہیں گرد و غبار کے اندر، تو اس کی وجہ سے بھی یہ کھانسی وغیرہ پیدا ہو سکتی ہے۔ تو کھانسی کے ساتھ لازمی بات ہے جو ہے وہ سینے میں جکڑن محسوس ہوگی، سانس لینے میں دشواری پیدا ہوگی۔ اور اس طرح یہ نزلہ زکام، یعنی نزلہ زکام جب شدت اختیار کر جاتا ہے تو اس ٹائم بھی یہ سانس لینے میں دشواری پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ اس کے اسباب وغیرہ میں سے تھے۔ تو اس کی علامات میں سے کیا ہے کہ اس کی علامات میں یہ ہے کہ ویسے تو بندہ دن کے اوقات میں اپنے کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، اس کو کیونکہ خون گرم ہوتا ہے، خون چل رہا ہوتا ہے پورے جسم کے اندر، بچوں کو یا بڑوں کو جو ہے نا نہیں، تو اس میں کوئی تکلیف وغیرہ محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن جو ہی آدمی رات کے اوقات میں سوتا ہے، جب آدھی نیند پوری کر چکا ہوتا ہے، یعنی آدھی رات کے وقت میں اس کو شدید قسم کی گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اور سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری محسوس ہوتی ہے۔ تو یعنی یہ عمومی طور پہ اس کا حملہ جو ہے یہ رات کے اوقات میں ہوتا ہے، جب بندہ آدھی نیند پوری کر چکا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ اگر آپ 9 یا 10 بجے آپ سوئیں، یہ تقریباً آپ کو 12-1 بجے یہ مسئلہ درپیش آ سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ اگر جو اشخاص جو ایسے افراد جو اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اگر وہ اس کا سد باب کے لیے ادرک کا جو شاندہ بنا کے پی لیتے ہیں، یا اس ٹائپ کا کوئی اور مثلا دار چینی یا لونگ وغیرہ چبا لیتے ہیں، ادرک تھوڑی سی چبا لیتے ہیں، یا یہ تھوم جو ہوتا ہے یہ لہسن جسے ہم کہتے ہیں، لہسن کی ایک دو تڑیاں جو ہیں وہ اگر چبا لیتے ہیں تو یہ مسئلہ انشاءاللہ اس کا کلیئر ہو سکتا ہے، اس کو پوری رات سکون کی ساتھ نیند آ سکتی ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عمومی طور پہ رات کے اوقات میں یہ شدید حملہ کرتا ہے، اور مریض جو ہے وہ نیند سے فوری طور پہ بیدار ہو جاتا ہے، کیونکہ سینے میں جکڑن ہوتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح اس کی ایک اور علامت میں سے یہ ہے کہ ایسے مریض کا پیشاب جو ہے وہ سفیدی مائل آئے گا، یعنی عمومی طور پہ پیشاب، کیونکہ ہم جو کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، گرم کھاتے وغیرہ کھاتے ہیں،
تو پیشاب عمومی طور پر تقریباً یہ یلو کلر میں آتا ہے. تو جو اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے اس کو پیشاب کی رنگت جو ہے وہ سفید ہو جاتی ہے. یعنی ایک تو پیشاب بار بار اس ایسے مریض کو آئے گا، دوسرے نمبر پہ اس کی رنگت جو ہے وہ بھی سفید ہوگی. اس طرح بے چینی اور گھبراہٹ بھی ہوتی ہے بہت زیادہ، یعنی یہ اس کی علامات میں سے ہے. تو اس میں جو ایک علاج میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، سب سے بنیادی بات تو ہم نے اپنی غذا نوٹ کرنی ہے کہ ہم نے ایسے مریض کو کون سی ایسی غذا ہم استعمال کروائیں تاکہ وہ یہ مسئلہ جو ہے اس کو درپیش نہ ہو. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سادہ اور زود ہضم غذا، جس میں یہ چنوں کا شوربہ وغیرہ، چنے وغیرہ، یہ ایسے مریض کے لیے بہترین ہے. یا یہ بکرے کا گوشت ہے یا بڑے جانور کا گوشت ہے، تو یہ اگر آپ اس کو یہ شوربہ وغیرہ بنا کے روٹی کے اندر چوری وغیرہ بنا کے اگر آپ یہ کھلاتے ہیں، آپ شرید بنا کھلاتے ہیں، تو یہ ایسے مریض کے لیے انتہائی مفید ہے. تو اور اس طرح یہ آپ نے بادی چیزیں جو ہیں اور ٹھنڈی چیزیں جو ہیں ایسے مریض کو بالکل نہیں دینی ہیں. خاص طور پہ جو لیس دار چیزیں ہیں، جن میں آج کل کے موسم میں یہ بھنڈی ہے یا یہ ماش کی دال ہے، یہ کیونکہ لیس دار، یا عربی ہے یہ بھی لیس دار ہوتی ہے، یا یہ چاول ہے، یا یہ پکوڑے سموسے تلی ہوئی چیزیں ہیں، ایسی چیزوں سے بالکل آپ نے ایسے فرد کو پرہیز کروانی ہے. خاص طور پہ جو مٹھائیاں ہیں ان سے آپ نے پرہیز کروانی ہے. اصل میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے چکنائی والی ایسی چیز یا ایسی چیز جس کے اندر جو تلی ہوئی ہے یا پراٹھا جو ہے یہ تلا ہوا ہے، اس سے آپ نے اگنور کرنا ہے، اوائڈ کرنا ہے، اور سادہ غذا ایسے مریض کو دینی ہے. تو انشاءاللہ یہ اگر آپ یہ غذا کا مینو بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ ایسا مریض ٹھیک ہو جائے گا. دوسرے نمبر پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سادہ غذا ایسے مریض کو دینی ہے، جیسے یہ مونگی کی دال بنا کے آپ یہ ایسے مریض کو اس میں چوری بنا کھلا سکتے ہیں، روٹی کے ساتھ وہ مریض کھا سکتے ہیں. یا یہ کدو ٹنڈے جو ہیں ان کا شوربہ بنا کے اس اندر گوشت وغیرہ ڈال کے ایسے مریض کو وہ آپ کھلا سکتے ہیں. یا چنے جو ہے یہ بھنے ہوئے چنے ایسے مریض کو کھلا سکتے ہیں، یا اس کا شوربہ بنا کے، جیسے کہ یہ چنوں والا شوربہ بنایا جاتا ہے، یہ چنے بھی ساتھ کھائیں اور ساتھ شوربے کے اندر شوربے کو روٹی لگا کے کھائیں. یعنی ایسی غذا اگر آپ مریض کو دیں گے تو یہ زیادہ اس کے لیے بہتر ہوگی. تو چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف. تو علاج اس میں آپ نے کیا کرنا، انتہائی بہترین میں آج آپ کو اس کا علاج بتاؤں گا، انتہائی سستا بھی ہے اور انتہائی مفید بھی ہے. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پنسار والے دکان کے پاس جا کے آپ نے سوما کلپا لینا ہے. کیا لینا ہے؟ سوما کلپا. یہ آپ نے لینا ہے تقریباً 2 ماشے کی مقدار میں. یعنی یہ ایک ٹائم کی آپ کو میں خوراک بتا رہا ہوں کہ یہ سوما کلپا آپ نے 2 ماشے لینا ہے. اناب بھی آپ نے 2 ماشے لینے ہیں. یعنی اناب کے تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 2-3 دانے چڑھ جائیں گے اس کے اوپر وزن کے حساب سے. اس طرح سوما کلپا جو ہے وہ بھی تقریباً اتنی مقدار میں ہوگا، یہ 2 ماشے جو ہے. تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے، 2 پیالی پانی کی ڈال کے آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے. بوائل کرنے کے بعد آپ نے اس کو چھان کے ایسے مریض کو دن میں 3 سے 4 مرتبہ یہ آپ نے وہ قہوہ اس مریض کو استعمال کروانا ہے، جس کو یہ سانس کی تنگی ہے، جس کو یہ ضیق النفس ہے، یا جس کو یہ سانس لینے میں دشواری پیدا ہو رہی ہے. تو یہ آپ نے اس طریقے سے استعمال کرنا. یہ میں نے آپ کو ریشو کے حساب سے ایک وقت کی خوراک بتائی ہے. اگر آپ دن میں 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ یہ ایسے مریض کو دیتے ہیں تو یہ اس طرح آپ نے اس کی مقدار بڑھا لینی ہے. یعنی 1 تولہ لے لیں، 1 شٹانک لے لیں، 1 شٹانک میں سے تھوڑی مقدار میں اس پیالی کے اندر ڈالیں اور اس کو بوائل کر کے ایسے مریض کو پلا دیں. اور اس طرح یہ آپ نے خاص طور پہ ایسے مریض کو رات کے اوقات میں یعنی سونے سے پہلے آدھی پیالی یا 1 پیالی بنا کے ایسے مریض کو آپ نے لازمی پلانی ہے. اگر یہ آپ لازمی پلائیں گے تو انشاءاللہ اس کو جو رات کو جو دورہ پڑتا ہے یہ سانس کی تنگی والا، تو انشاءاللہ یہ اس کو دورہ نہیں پڑے گا، بلکہ اس کا جو سینہ جو ہے وہ کھلا رہے گا، سانس اس کو آسانی کے ساتھ آتا رہے گا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر